اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں گا، لیکن وہ اللہ کے اس عہد کو توڑ دیتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ جو اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس میں دھوکہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ جو اللہ نے اس کو امانت دی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا، اور نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کرے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بہت دردناک عذاب پائیں گے۔ اس لیے یہ آیت جو ہے اس میں بہت ہی گہرا سبق ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم سب نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارے اچھے بھلے کا جو بھی سب کچھ تو ہی اختیار رکھتا ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں اور ہم فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر ہم اپنے اس عہد پر جب پورا نہیں اترتے اور بعض لوگ دنیاوی معاملے میں لالچ، حرص اور دنیاوی مال و متاع کے لیے قسمیں تک کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں لے لو جو کچھ ہے، آخرت میں اللہ نہ تم سے کوئی کلام کرے گا، نہ تمہاری طرف دیکھے گا، نہ تمہیں پاک صاف کرے گا۔ عذاب علیم ہوگا، یعنی دردناک عذاب اللہ نے پھر وہاں تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لا کر انہوں نے اقرار کیا ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جیسے یہودی ایمان لائے، پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لائے، تورات کو اپنی کتاب مانی، اس پر ایمان لائے اور تورات پر عمل کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، تو وہ بھی مسلمان تھے، نیک انسان تھے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل پر عمل کرتے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، وہ بھی نیک مسلمان تھے۔ اور پھر جن لوگوں نے ان سب کو چھوڑ دیا اور آج مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اقرار کر کے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سب کے سب اس زمرے میں آتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ، یشترون جو بیچ ڈالتے ہیں،
بے عہدillah اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے بندے کا، ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں کچھ لوگ، اس کو پیسوں میں ڈال دیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں، کچھ ووٹ دے کر بیچ ڈالتے ہیں، کچھ اس کو لالچ کے ساتھ دنیاوی لالچ میں بیچ ڈالتے ہیں، کوئی مختلف طریقے ہیں، کوئی بےایمانی کر کے اس کو بیچ ڈالتا ہے، کوئی مال میں ملاوٹ کر کے بیچ ڈالتا ہے، کوئی اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے بیچ ڈالتا ہے، کوئی اس ایمان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچ ڈالتا ہے۔ یہ سب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے، جو اللہ کا وعدہ، جو شہادت کا کلمہ پڑھا ہے، اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو بیچ ڈالتے ہیں، یا ان کو یوں سمجھیں کہ اس کے بدلے میں کیا خریدتے ہیں؟ گمراہی۔ بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو وہ بیچ ڈالتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ بے شک جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وَأَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی، یعنی ان کی اپنی قسمیں، سامنن کلیلا، سامنن قیمت لیتے ہیں، کلیلا تھوڑی، یعنی تھوڑی قیمت اس کی وصول کرتے ہیں اپنی قسموں کی۔ تھوڑی اس لیے کہ دنیا تھوڑی ہے نا، چند دنوں کی دنیا ہے، پھر مرنا ہی ہے نا، تو اس لیے مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے نا، وہاں تو کوئی موت آنی نہیں ہے، اس کا تو خاتمہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو دیکھو تو تھوڑی سی ہے، ایسے ہی بندے کا پلک جھپکنے والی بات ہے۔ تو اس تھوڑی سی زندگی میں جو ہے اپنی دولت کماتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ہم غلط جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹے وعدے دے کر، بعض بندے حکمران بن جاتے ہیں جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹی باتیں کر کے، تو مختلف جگہ پر تو یہ دیکھا گیا ہے اسلام کے نام کو استعمال کر کے حکمرانی میں آتے ہیں، پھر بعد میں اسلام کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے قسمیں جھوٹی کھانا اور وعدے جھوٹے کرنا اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالنا چند دنیاوی دولت کے عوض، یہ بہت تھوڑا سا نفع ہے جو ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، لا نہیں ہے، خلا کا حصہ، لہم ان کے لیے، تو ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، فی الآخرت، آخرت میں، ولا اور نہیں، یکلمہم اللہ، یکلم کلام کرنا، اللہ یعنی اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، بات چیت ہی نہیں کرے گا، ولا اور نہیں، ینظرہم، ینظر نظر کرم فرمانا، نظر فرمانا، الیہم ان کی طرف، اور اللہ ان پر نظر بھی نہیں فرمائے گا، ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، ولا اور نہیں، یزکی کا مطلب تزکیہ کرنا، پاک صاف کرنا، ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک صاف بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، وہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ہی جائیں گے، اور یہی گناہ پھر ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے، علیم کا مطلب ہے دردناک، یہ دیکھیں علیم الف کے ساتھ ہے، الف لام، تو یہ اس کا مطلب ہے علم، یعنی درد، جس طرح ہمیں کہتے ہیں نا غم و علم، علم کا مطلب درد، دکھ، غم، تکلیف، علیم یعنی وہ عذاب جو دردناک ہے، اتنا خطرناک عذاب ہے جو ان کو ہوگا وہاں پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا۔ پھر ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی دنیا کی قیمت نفع حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا،
اور نہ ہی اللہ انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک صحابی اور ایک یہودی کی مشترک زمین تھی۔ یہودی نے مسلمان کا حصہ دینے سے انکار کر دیا، تو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے فرمایا تو گواہ لے کے آ۔ تو اس نے کہا میرے پاس گواہ تو ہے نہیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہودی قسم کھائے گا تو پھر یہ اس کو مل جائے گا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا ہی لے گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور قسمیں کھا لیتے ہیں، ثمنا قلیلا اور تھوڑے سے دنیاوی نفع کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور پھر وہ عذاب علیم، دردناک عذاب ان کو ملنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ تورات کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تھیں ان کو چھپا لیتے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتاب تورات میں لکھا تھا اس کو چھپا کر اور وہ جھوٹی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے والے جو وہ ہیں تو ان کا قیامت کے دن تو عذاب ہے، دردناک عذاب میں پڑیں گے، اللہ کی نظر کرم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ یا اس سے قسم لے لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خام خواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث بھی ہے۔ تو اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھنسانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی، یعنی یہ مال میں اتنے پیسے مجھے ملتے تھے، میں نے نہیں بیچا۔ یعنی اس نے دوسرے لفظوں میں غلط بات کی، جھوٹی بات کی، اس نے جھوٹ کہا کہ اتنے پیسے مجھے ملتے تھے تو میں نے نہیں بیچا۔ تو یہ تو مطلب ہے کہ یہ بندہ مجھے زیادہ پیسے دے لے تو میں اس کو دے دوں، جھوٹ بول کر یہ جھوٹی قسم اٹھائی اس نے، جس طرح آج کل بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں چیز بیچنے کے لیے کہ ہمیں تو اتنے پیسے ملتے تھے، قسم اٹھا لیتے ہیں، تو ہمیں تو اتنے پیسے ملتے تھے، ہم نے پھر اس کو نہیں بیچا، پھر وہ کہتا ہے چلو یار میں لے لیتا ہوں، لیکن وہ قسم تو اس نے جھوٹی اٹھائی نا۔ تو اس طرح مال تو بک جائے گا لیکن نہ اس میں برکت رہے گی اور نہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا کوئی کام رہے گا، آخرت میں اس کا حصہ ختم، کیونکہ اللہ قیامت کے دن ایسی جھوٹی قسم کھانے والے سے نہ بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کی توبہ تائب قبول ہوگی، کیونکہ الا یزکیہم، تو اللہ تعالیٰ اس پر تزکیہ یعنی اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر اس کے اوپر کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ قسم جھوٹی کھانا بہت بڑا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ کلمہ پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے تو یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ ذرا غور کریں تو جب ہم روحوں میں تھے اس وقت بھی ہم نے، جب اللہ نے فرمایا آلست بربکم، ہم نے کہا تھا قالوا بلا، پھر ہم نے اللہ کا اس وقت بھی اقرار کیا تھا کہ ہم تیرے فرما بردار رہیں گے، لیکن جب جسم چڑھا اس روح پر تو
پھر ہم بھول گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور پیار اور خلوص اور فرما برداری سب جاتی رہی۔ تو دنیا کا لالچ اور جسم جس چیز سے بنا ہے، یعنی زمین اور مٹی میں جو کچھ ملتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو گیا۔ ہم نے اصل روحانی رشتہ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اس کا تعلق ہی ختم کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ تو آج مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ ان میں سے ایک ہے وہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، یعنی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ آج کل دیکھیں نا، لوگ اس پہ مذاق کرتے ہیں۔ جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے نا، یعنی تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے آج بھی، اور جو ٹخنوں کے اوپر کپڑا یعنی رکھا ہے تو وہ بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، اور اکثر لوگ رکھتے ہیں، لیکن ان کا مذاق بھی لوگ کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہے کیونکہ مذاق کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والے سے اللہ ناراض ہے، اس پر غضب فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری بات وہ فرمائی کہ جھوٹی قسم سے مال بیچنے والا جو ہے وہ بھی اللہ کے غضب میں ہے۔ تیسرا وہ جو احسان جتانے والا، یعنی احسان کسی پہ کرتا ہے پھر اس کو کہتا ہے دیکھو جی میں نے تو تیرے اوپر اتنا احسان نہ کرتا تو تیرا کام نہیں ہوتا تھا، تو یہ بھی ایسا کرتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ باتیں اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ 3 اشخاص وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اس کے غضب کو لاتے ہیں۔ پہلا وہ جو بہت قسمیں کھانے والا تاجر ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے غضب کو للکارتا ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ جو کہ تکبر کرنے والا فقیر ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس ہے نہیں ابھی اتنا تو لیکن تکبر بہت کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ بندہ بخیل ہے کہ جو کنجوس ہے، لیکن اگر کسی کو تھوڑا سا کچھ دے دے تو پھر اس کو بار بار کہے میں نے تیرے پر بڑا احسان کیا ہے، میں اگر نہ کرتا تو تیرا کام یہ نہیں ہونا تھا۔ تو اس طرح کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے غضب کو بلانے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو لانے والے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ غضب الہی میں گرفتار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اسی طرح ایک مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ ایک بار مدینہ شریف میں قحط پڑا۔ اس وقت کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں اور بڑا مشکل ہو گیا، یعنی کھانا پینے کی چیزیں ملنا مشکل ہو گئیں۔ تو بعض یہودی جو تھے جو نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ اس وقت یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف تھا، وہ اس کے پاس گئے کیونکہ اس کے پاس بڑا غلہ تھا، بڑا کپڑے بھی تھے، بہت کچھ تھا، اس کے پاس مال تھا۔ یہ نئے نئے یہودی جو مسلمان ہوئے تھے یہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا چلو ان سے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری مدد کرے۔ تو یعنی وہ یہودیوں کا سردار تھا کعب بن اشرف جو تھا، یہ نئے نئے مسلمان جو پہلے یہودی تھے ان کے پاس گئے اور مدد کی التجا کی۔ اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بات کی کعب بن اشرف نے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا بندہ ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ پھر تم مجھ سے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ اب یہ نئے مسلمان تھے تو انہوں نے کہا ہمیں وقت دے دیں، مہلت دے دیں، ہم سوچ بچار کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ، پھر آپ سوچ کے پھر آنا میرے پاس۔ تو یہ دوبارہ سوچ بچار کر کے بعد میں ان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ خاتم النبیین نہیں ہیں۔ کعب نے کہا قسم اٹھا کر کہو، تو ان لوگوں نے قسم کھا لی۔ تب کعب نے ہر شخص کو 5 سا گندم دیا اور 8 گز کپڑا دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، گویا یعنی کہ یہ جو اللہ کے ساتھ عہد کر چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، اس کے خلاف انہوں نے قسم اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کا بھی انکار کر دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وایمانہم اور
اپنی قسمیں اٹھا لیتے ہیں سمنن قلیلا، صرف دنیاوی مقصد کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، تھوڑی سی دنیا کی چیزوں کے لیے قسم کھا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قسم اٹھا لی تاکہ ان کو غلہ بھی مل جائے اور کپڑے بھی مل جائیں، اس طرح دنیاوی چیزیں مل جائیں۔ اللہ نے فرما دیا اولئک لا خلاق لہم، ان کے لیے تو کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ نہ کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون بندے ہیں؟ فرمایا، جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ جو اپنے ماں باپ سے بیزار ہونے والے، اب یہ بھی اس حدیث میں آیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بیزار ہونے والے، یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ اپنے ماں باپ سے بیزار ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ آج کل آپ دیکھیں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ سے بولتے نہیں ہیں، السلام علیکم نہیں کرتے، نہ السلام علیکم کرتے ہیں، نہ ان کو ملتے ہیں، نہ ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ اپنا آئے اور اپنے کمرے میں گئے، بس ان سے بات ہی نہیں، بس اپنا کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے والدین سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ سے بیزار ہونے والے ہیں، اور اسی طرح سے پھر فرمایا آگے اسی حدیث میں کہ ان سے یعنی ماں باپ سے بے رغبتی کرنے والی لڑکی کا مطلب بیٹی جو ہے، وہ ایسی بیٹیاں بھی ہیں آپ دیکھیں کہ جو ماں باپ کی طرف رجوع نہیں کرتی بلکہ اپنی مرضی کرتی ہیں، تو وہ ماں باپ کی طرف رغبت نہ کرنے والی بیٹی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے غضب کو اپنے قریب کر رہی ہے، کیونکہ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اور اسی طرح فرمایا اسی حدیث میں کہ وہ والدین جو اپنی اولاد سے بیزار ہیں، یعنی ماں باپ وہ جو اپنی اولاد کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور اولاد کی طرف کچھ ان کا خیال بھی نہیں ہے، نہ ان کا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، نہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں جو جائز ضروریات شریعت کے مطابق ہیں، نہ ان کی وہ پوری کرتے ہیں، نہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ ان کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں، نہ ان کی تربیت کرتے ہیں اسلام کے مطابق، تو وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے قریب پائیں گے اور اللہ ان کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ ان سے بات کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اور وہ شخص جس پر کسی قوم کا احسان ہے وہ اس سے انکار کر جائے اور آنکھیں پھیر لے، وہ بھی ایسا ہی شخص ہے۔ جیسے قوم کا احسان، جیسے ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے، قوم کا احسان، اس کے اوپر احسان ہوا کہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیے تو احسان ہوا کہ وہ وزیر اعظم بن گیا یا صدر بن گیا یا کوئی افسر بن گیا اور اس پر احسان ہو گیا قوم کا۔ اب قوم کے احسان کا بدلہ کیا دیتا ہے کہ قوم کو تکلیف دیتا ہے، یا انہوں نے اس کو اس لیے بنایا تھا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کرے گا، دین اسلام کو لائے گا، اور اس طرح سے جس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ریاست مدینہ کا قانون لائے گا، اسلام لائے گا، لیکن وہ بات بندہ نہیں کرتا، بعد میں مکر جاتا ہے، اور بلکہ ان کو جو اس کی بات کرتے ہیں ان کو بھی تکلیف دیتا ہے، تو پھر وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا شخص جو ہے اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ قیامت میں اس کے ساتھ بات کرے گا، تو لہٰذا پھر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مسند احمد کی حدیث موجود ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اور جو کہ دیکھیں کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پس پوشت ڈال دیتے ہیں اور صرف نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا حصہ باقی تک نہیں رہتا، اور آخرت کی تمام نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ ہی ان کے گناہوں کی غلاظت سے انہیں پاک کیا جائے گا، اور وہ دردناک عذاب ہی پائیں گے۔
ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کر مار لیا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ واجب اور جنت کو حرام کر دے گا۔ تو اس طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کلمہ پڑھ کر، وہ یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت پر چلیں گے، جو اللہ تیرے احکامات ہیں ہم ان پر عمل کریں گے، اور قرآن پاک میں جو کچھ آپ نے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو کچھ ہم نے پایا، تو قرآن و سنت پر پورا عمل کریں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو ہم تب رضا الہی کو پائیں گے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں۔ یہود و نصارہ نے دنیاوی لالچ سے عہد شکنی کی، یعنی دنیاوی لالچ جو ہے انہوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن اللہ کے عہد کو توڑ دیا، تو اس وجہ سے یہود و نصارہ اللہ سے دور ہو گئے۔ آج یہ مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اور مال کے لیے یہ ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ عہد شکن ہے اور قسمیں کھانے والے، اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے، یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، غضب الہی سے یہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے اسی کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ بندہ نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے نہ حقوق العباد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 رجسٹر ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ایک رجسٹر ہے جس کی کوئی ایسے لوگ اس میں ہیں جن کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، تو یہ شرک والے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا وہ رجسٹر ہے جس پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی، اس میں جو بندے ہیں اس رجسٹر میں ان کی کوئی چیز نہیں چھوڑے گا، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ہر چیز کو دیکھا جائے گا، کوئی چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور تیسرا رجسٹر وہ ہے جو اللہ کے نزدیک قابل اہم اور رحمت کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی یہ رجسٹر بندے کا اپنی جان پر ان معاملات میں ظلم کرنا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ تو بندہ اپنے اوپر ظلم کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا، بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، کیونکہ حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حقوق پورا کرنے کے لیے بندے کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے۔ جو حقوق ذمہ داری سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہی تو اللہ کی رحمت کو پانے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ ہی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی امت میں سے نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ قسم کھا کر کسی کے مال پر قبضہ کر لے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ جزام کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا اور نہ نگاہ رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ تو پھر اس میں فرمایا، ایک وہ جو برساتی پانی پر قبضہ کر لیتا ہے اور کسی مسافر کو ہی پانی پینے نہیں دیتا، نہ پانی اس میں سے لینے دیتا ہے۔ برساتی پانی کون سا ہوتا ہے؟ یعنی بارش آئی، بارش سے اس نے کوئی حوض بنایا تھا، کوئی ٹینک بنایا تھا، کچھ وہ اس میں پانی جمع ہو گیا، اب اس پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ پانی کسی کو نہ پینے دیتا ہے نہ اس کو کسی کو لینے دیتا ہے، تو یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان بازاروں میں مال زیادہ بکتا ہے، تو عصر اور مغرب کے درمیان فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے وہ بھی اللہ کے غضب کو پائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اس پر نہ نظر کرم فرمائے گا اور نہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ کیونکہ وہ جو ہے وہ بندہ جو جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچتا ہے وہ قسم کے پردے میں دوسرے شخص کو دھوکہ دیتا ہے اور اس طرح اپنا مال اس کو بیچ دیتا ہے، یعنی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ من غشا فلیس منا، یعنی جس نے دوسرے کو دھوکہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منا، پس وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسرا شخص فرمایا وہ شخص
جو دنیاوی غرض کے خیال سے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، یعنی بیعت تو کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی کو پیر بنانا ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے ملائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنوا دے، اللہ کے ساتھ وہ ملا دے. یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے بیعت ہوتی ہے. تو وہ اگر کوئی بندہ کسی سے بیعت کرتا ہے لیکن دل میں دنیاوی غرض ہوتی ہے اور وہ دل میں خیال رکھتا ہے کہ جب اس کا مطلب پورا ہو گیا، یعنی جب تک مطلب پورا نہیں ہوتا بیعت پر قائم رہتا ہے، اور جب پورا ہو گیا بیعت ختم ہو گئی تو یہ بغاوت کر دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کے غضب کو اپنے پاس پائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر نظر کرم نہیں فرمائے گا اور نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا. تو قسم کھا کر کسی کا حق مارنے سے دوزخ میں بندے کا مقام ملتا ہے، اور زیادہ نفع کے لیے گاہک کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر بندہ جو ہے اگر کوئی چیز خریدتا ہے یا دیتا ہے تو یا بیچتا ہے تو وہ گویا ایسا شخص ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور دردناک عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوگا، کیونکہ یہ قسم مال کو حرام کر کے اللہ سے تعلق کو توڑ دیتی ہے. تو اس طرح سے مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا جو ہے وہ بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد ماں باپ کو تکلیف دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے، پھر فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا بھی بڑا گناہ ہے. اور جس شخص نے اپنی بات، یعنی فرمایا جس شخص نے اپنی بات پر جمتے ہوئے قسم کھائی تو اس بات میں جو اس نے کی، اگر اس کی بات میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی جھوٹی بات داخل تھی تو وہ قسم قیامت کے دن اس کے لیے سیاہ داغ بن جائے گی. یعنی اگر بندے نے کوئی قسم اٹھائی تو اس میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر جھوٹی بات اس میں شامل تھی تو وہ اس کے لیے سیاہ داغ بن جائے گی قیامت کے دن. یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچنا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا گویا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. جھوٹی قسم کھا کے جو بندہ سودا بیچتا ہے وہ حرام کماتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو لاتا ہے اور اس کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے. جو لوگ دنیاوی مال و متاع، عزت، شہرت اور حرص و ہوا کے لیے اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں اور اپنی قسمیں جو ہے وہ جھوٹی کھا کر اللہ کے اس وعدے کے خلاف کرتے ہیں، احکام شریعت کو بدل دیتے ہیں، کتاب الہی میں تحریف کرتے ہیں، تو یہ یہودیوں کی صفت تھی اور پھر یہ بھی انہی کے ساتھ ہی شامل ہوں گے، کیونکہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ قوما فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ہی وہ ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ دولت جو ہوتی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. ضرورت جو ہے جتنی ہے اتنے مطابق بندہ کمائے اور جو جتنی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اگر زیادہ پیسے دیکھیں بندے کے پاس آتے ہیں تو عیاشی کرتا ہے. تو بہتر ہے جتنا ضرورت ہے اتنا کمائے، اور اگر زیادہ آتا ہے تو صدقہ خیرات کرے، جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچائے. اور دین جو ہے وہ مقصد حیات ہے. دولت ضرورت ہے اور دین جو ہے وہ مقصد حیات ہے. بندہ مقصد حیات سے دور ہے اور دین سے یعنی کہ دور ہے اور دولت کی طرف لگا ہوا ہے دن رات. نہ نماز کا خیال ہے، نہ قرآن پاک کا خیال ہے، نہ دین کا خیال ہے، بس دولت اور اس میں ہی لگا رہتا ہے. تو عہد اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھلا بیٹھا ہے. دنیاوی نعمتوں کی محرومی ہو جاتی ہے، آخرت کی نعمتوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اور اس کو پسند کر کے بندہ خوش ہو بیٹھتا ہے. لیکن یہ چند دن کی زندگی، اس کے بعد اندھیری رات ہے جو قبر میں آئے گی، اور وہ جب قبر کھلے گی اس کے بعد مکمل اندھیرا ہی ہے پھر ایسے بندے کے لیے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں حکومت کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ بھی حلفیہ اقرار کر کے بنتا ہے، یعنی قسم اٹھا کے، وہ حلف اٹھا کے وہ اپنا اختیار لیتا ہے وزیر اعظم بننے کا، صدر بننے کا، یا جو بھی وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کو توڑ دیتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان سربراہ آج کل جو حلف اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، اس پر کب قائم رہتے ہیں. تو اگر وہ قائم رہتے نا تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. جب سے یہ
آپ دیکھیں نا، جو مسلمان امت مسلمہ تھی اور سلطنت عثمانیہ تھی، اگر یہ مسلمان صحیح جو فرما بروا تھے، جو حکمران تھے، اگر اسلام کے مطابق جو حلفیہ اقرار کیا تھا، انہوں نے قسمیں اٹھا کر انہوں نے حکمرانی جو اختیار کی تھی، اگر اس پر قائم رہتے قسموں پر، وہ اس حلف نامے پر، تو آج دنیا میں نقشائی مسلم دنیا کا کچھ اور ہوتا۔ حب دنیا جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اور قرب الہی سے دور کر دیتی ہے۔ ڈالر، پاؤنڈ اور ان چیزوں کی جو پیسے کی، دنیا کی، اس کی جو یا دوسرے بڑی طاقتوں کے قرب کی خواہش ہوتی ہے، یہ قرب اللہ کے قرب سے دور کر دیتا ہے۔ اور منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں: اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف کرتا ہے، واذا تؤمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ یہ جو بندہ جو بات کرتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تو وہ قسم وعدہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ خلاف ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف وعدہ خلافی ہو گئی، جھوٹ بھی بولا گیا، اور ساتھ جو امانت تھی، جو اس کے پاس اللہ کا حکم امانت تھا کہ اس کو مطابق کرتا، لیکن اس نے اس میں خیانت کر لی، تو گویا یہ ساری باتیں منافق کی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپاک کرے گا۔ اور یہاں پر پاکیزگی بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے، قد افلح من تزکا، کہ فلاح کو پہنچا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو یہاں پر تزکیے کا وقت ہے، دنیا میں اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ یہاں پر پاک کر لے بندہ، جس کا حق دبایا ہے اس کو واپس کر دے، اور جس کے ساتھ کوئی جھوٹی قسم کھائی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، امانت میں خیانت کی ہے، تو صلح رحمی جو ہے وہ ختم کی ہے، رشتے توڑے ہیں، جا کر ان کو جوڑے، گھروں کو تباہ کیا ہے تو جا کر ان سے معافی مانگے، ان کو جوڑے دوبارہ۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں ملکوں میں جنگ تک کرا دیتی ہیں اور گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اس لیے ملک میں بغاوتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ جو ہے جہاں پر اگر کسی کا مال ہڑپ گیا ہے تو واپس کرے، اور پھر ان سے معافی مانگے، اور جو ہے اگر کہیں پر امانت کسی کی خیانت کی ہے تو اس امانت کو واپس کرے، وعدہ خلافی کی ہے تو کفارہ دے، اس کے ساتھ ملے، اور جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو جھوٹی قسموں کا کفارہ دے۔ جس نے قرآن اس لیے پڑھایا یا پڑھا کیونکہ قرآن بھی تو اللہ کی کتاب ہے، امانت ہے نا اللہ کی، اور لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس لیے دنیاوی غرض سے کہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تاکہ مال کمائیں اور دنیا سے بس، اور ان کا مقصد ہی صرف دنیا ہی ہے، تو ان کا چہرہ 2 کندھوں کے درمیان ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسا چہرہ ہوگا اس کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہوگی۔ جو قرآن پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے صرف پیسے کی غرض سے، لالچ کی غرض سے، تو اس کو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہوگی قیامت کے دن جب آئے گا۔ عہد شکنی اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کو 5 سزائیں ضرور ملیں گی۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے وہ کلام نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن اللہ ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا، اور ان کو تزکیہ یعنی ان کو پاک نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فلمی گانے ہوتے ہیں، فلمی ڈرامے ہوتے ہیں یا فلمیں ہوتی ہیں، اس کے اندر قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وعدے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ اور اس طرح کی باتیں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اور اس طرح سے یہ بھی قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہے نقصان کا باعث ہیں۔ اور جھوٹی قسم جو ہے، اگر بندے نے قسم کھائی جھوٹی، اور کفارہ جو قسم کا ہوتا، جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے نا، تو اس سے پہلے تو توبہ کرے بندہ۔ اگر کوئی کسی جھوٹی قسم کھا کے مال کسی کا ہڑپ کیا ہے تو واپس کرے، پھر اس کے بعد اس کا کفارہ دے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دے، کپڑے پہننے والے، اچھے کپڑے جس طرح خود پہنتے ہیں، اتنے قیمتی کپڑے خرید کر دے، یہ نہ کہ غریبوں والے دے، تو اچھے کپڑے خرید کر دے 10 مسکینوں کو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن روزانہ، یعنی اگر غریب ہے تو پھر 3 دن روزانہ روزے رکھے، یعنی ایک روزہ رکھے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، لگاتار روزے رکھے۔ اگر بیچ میں کوئی روزہ رہ گیا تو پھر دوبارہ سے 3 رکھنے پڑیں گے، تب جا کر کفارہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے
کہ اپنے آپ کو اسلام کے اوپر قائم رکھنا ہے. غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں، اللہ کے ساتھ محبت رکھیں، الفت رکھیں، اس کے حکم کے مطابق چلیں. کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کی لاج رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین.